اللہ والے فرماتے ہیں اگر تو چاہتا ہے کہ تیری اولاد نیک ہو، اگر تو چاہتا ہے کہ تیری نسل اچھی رہے، اس کے لیے ماں کا انتخاب درست کر۔ ماں اگر حدیث پاک کے اندر بھی آیا نسب کے اعتبار سے نہ دیکھ، مال اور دولت کے اعتبار سے نہ دیکھ، اگر حسن و جمال ہے تو اس کے اعتبار سے نہ دیکھ، نکاح کرنا ہے تو دین کے اعتبار سے دیکھ، وہ نماز کتنا پڑھتی ہے، وہ متقی اور پرہیزگار کتنی ہے، اس لیے کہ تیرے گھر کا سارا نظام تیری زوجہ کے ہاتھ میں آئے گا۔ اور ہم نے دیکھا اپنی زندگی میں کسی ایک گھر میں اگر بد عقیدہ بچی آ گئی، ہم تو پرواہ نہیں کرتے، وہ جی سارے کلمہ پڑھ دینے، سارے کلمہ پڑھ دینے، جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے پیچھے آن کھلو کے نمازاں بھی حضور دے پیچھے پڑھدے سان، کلمہ بھی حضور دا پڑھدے سان۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک دا نام لے کے جمعے والے دیہڑے ساریاں نو مسیتیوں کڈ چھڑیا، وہ مسیتی وچ ہی آئے سان، نمازاں میرے آقا دے پیچھے پڑھدے سان۔ کلمے پہ نہ جایا جائے گا، اس کا کلمہ نہ دیکھا جائے گا، بلکہ دیکھا یہ جائے گا اس کے دل میں محبت مصطفیٰ موجود ہے یا نہیں ہے۔ حضور غوث العظم ان کی فیملی اور گھر کیسا ہے؟ حضور غوث پاک سرکار کی پھوپھی جان، آپ کے والد محترم حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، آپ کی ہمشیرہ، ان کا واقعہ بڑا پیارا علماء نے لکھا۔ راوی کہتا ہے غوث پاک کی پھوپھی جان کا نام تھا حضرت سیدہ عائشہ رحمت اللہ تعالی علیہا۔ غوث پاک کی پھوپھی جان ہے، عابدہ، زاہدہ، عارفہ، بزرگ گزری۔ وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ آپ کے شہر کے اندر جیلان میں قحط پڑ گیا، بارشیں نہ ہوئیں۔ جب بارشیں رک گئیں، لوگوں نے نماز استسقاء ادا کی، بارش نہیں ہوئی۔ اب سارے لوگ جمع ہو گئے اور جمع ہو کے تو غوث پاک کی پھوپھی جان کے پاس حاضر ہوئے، جمع ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، غوث پاک کی پھوپھی جان، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کرتے ہیں کہ بی بی پاک اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے کہ رب قادر کریم رحمت کی بارش نازل فرمائے۔ اب غوث پاک کی پھوپھی جان کا انداز بہجت الاسرار کے اندر، نزہت الخاطر کے اندر اور قلائد الجواہر کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ اب مائی صاحبہ نے کیا کیا؟ اٹھی، جھاڑو لیا، جھاڑو لے کے اپنے صحن کی صفائی کرنے لگ گئیں۔ صحن میں جھاڑو لگایا، کوڑے کو ایک سائیڈ پہ جمع کر دیا، سارے صحن کی صفائی کر کے جھاڑو لگا کے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے عرض کرتی ہیں یا رب العالمین، اے پاک پروردگار، زمین کو میں نے صاف کر دیا ہے، اس پہ اب چھڑکاؤ تو کر دے۔ اتنے جملے عرض کریے، میں نے زمین کو صاف کر دیا ہے، اب اس پہ چھڑکاؤ تو کر دے۔ وہ کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں حضرت شیخ ابو العباس احمد اور ابو صالح عبداللہ، یہ دو راوی ہیں، وہ کہتے ہیں ابھی مائی صاحبہ کے گھر سے لوگ واپس نہیں لوٹے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کی بارش کو نازل فرما دیا۔ یاد رکھے، مرد اور عورت، ان دو میں سے اگر عورت اللہ کی طرف چل نکلے، اللہ کی پیاری بننے کے لیے کوشش کرے، تو یہ بارہا میں عرض کرتا رہتا ہوں، مرد کے لیے منزل مشکل ہے، عورت کے لیے منزل بڑی قریب ہے۔ اگر عورت، ہم نے تو عورت کو اس رستے پہ چڑھنے ہی نہیں دیا، اس سواری کا مسافر ہی نہیں بنایا۔ وہ عورت جو آپ سے کئی گنا جلد اللہ کی ولیہ بن سکتی ہے اور جس کے رستے میں رکاوٹ ہی کوئی نہیں۔ بھئی آپ باہر نکلیں گے، حلال اور حرام آپ کی ذمہ داری ہے گھر میں لے کے آنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ بازار جائیں گے، کہاں سے خریدا، کہاں سے لیا، عورت کی تو ذمہ داری کوئی نہیں، وہ تو ایک چار دیواری کے اندر اس کی رکھوالی کرنی ہے، شوہر کی عزت کی رکھوالی کرنی ہے، شوہر کے مال کی حفاظت کرنی ہے، اس کی آبرو کی حفاظت کرنی ہے۔
اپنے گھر کا خیال رکھنا ہے، اگر عورت نیکی کی طرف چل نکلے تو وہ 1000 درجے جلدی اللہ کی ولیہ بن سکتی ہے، مگر ہماری بد نصیبی یہ ہے ہمارے معاشرے میں عورت کی تربیت کو ہم نے پسے پشت ڈالا ہوا ہے۔ کبھی ہم نے غور ہی نہیں کیا کہ ہمارے گھر میں ماں صاحبہ موجود ہیں، بیٹی اور بیوی موجود ہے، بہن موجود ہے، 4 رشتے تو محرم موجود ہیں۔ ان 4 رشتوں کی تربیت کے لیے میں نے کیا کیا؟ ماں کی تربیت ہوئی تھی؟ اگر نہیں ہوئی تو اب مائی صاحبہ تو مجبور ہو گئے، ضعیف ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، اب شارٹلی انہیں کیا کچھ سکھایا جائے کہ اماں جی کی آخرت اچھی ہو جائے۔ بیوی نے آدھی زندگی گزار دی آپ کے ساتھ، آدھی باقی ہے، اب اس بیوی کو کبھی وقت دیا کہ کرما والی بھی نماز پڑھ لے؟ کبھی اسے کہا کہ تو بھی نماز پڑھ لیا کر؟ کبھی گھر میں یہ چیپٹر چھیڑا کہ گھر میں آج کس کس نے نماز پڑھی؟ جب گھر میں کہنے والا کوئی نہ ہوگا تو وہ کیوں نماز پڑھے گی؟ دوستو یاد رکھیں، اگر خواہش ہماری یہ ہے کہ میرا بیٹا بھی نیک بن جائے، بیٹی بھی نیک بن جائے، میری نسلیں ولی اللہ بن جائیں، خواہش یہ ہے، مگر نہ میں خود نماز پڑھتا ہوں، نہ بیوی نماز پڑھتی ہے، نہ گھر میں نماز اور دین کا کبھی اہتمام کیا ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال اور گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچا لو۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے اور ہر کسی سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔